بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام سے قبل عرب کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور انہی کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اس دور میں عرب کے لوگوں کے پاس 3 بہت بڑے بت تھے جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے، اور ان کے نام لات، منات اور عزا تھا۔ ان تینوں میں سے ہم آپ کو عزا نامی دیوی کے بارے میں بتائیں گے۔ مکہ اور طائف کے درمیان میں وادی نخلا آتی ہے، اور اسی وادی میں عزا کا مندر تھا۔ یہاں ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وادی نخلا وہ وادی ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنوں کے ایک خاندان سے ہوئی تھی، اور ان جنوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت دینے پر اسلام قبول کیا تھا۔ مختلف علاقوں سے لوگ وادی نخلا میں مذہبی رسومات ادا کرنے آتے تھے، بلکہ عزا دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے۔ قریش کے لوگ باقی دیوتاؤں کی نسبت عزا دیوی کی بے حد عزت اور احترام کرتے تھے، اور اس کے مندر میں مختلف منتیں بھی مانگتے تھے۔ بڑے بڑے بتوں کو خانہ کعبہ میں بھی رکھا جاتا تھا۔ یہ لوگ ان کو بھی بے انتہا عزت دیتے تھے۔ ناظرین، مختلف روایات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ عزا دیوی ایک شیطان عورت تھی۔ اس کے اندر شیطانی طاقتیں موجود تھیں، اور یہ وادی نخلا میں موجود ایک بڑے درخت میں رہتی تھی، اور اپنی شیطانی طاقتوں کی وجہ سے عزا دیوی کے بت سے آوازیں نکلتی تھیں، اور اس کے اندر آنے والی آوازوں کو سن کر عرب کے لوگ اس پر پورا یقین کرتے تھے، اس لیے وہ اسے بڑی عزت اور احترام سے رکھتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ کے نبی نے عرب کے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا، لیکن ان لوگوں کو حضور کی یہ باتیں بری لگیں اور وہ آپ کی ہر بات کو جھٹلاتے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے خانہ کعبہ میں رکھے تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن وادی نخلا میں عزا دیوی کے تمام بت صحیح سلامت تھے، اور لوگ بھی پورے جوش و خروش سے ان کی پوجا کرتے تھے۔ چنانچہ عزا دیوی جیسے بت کو توڑنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کا انتخاب کیا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید 30 گھڑ سواروں کے ساتھ وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید اسلام کے اتنے پرجوش اور بڑے سپہ سالار تھے کہ انہوں نے 125 جنگوں میں حصہ لیا، لیکن کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہ پائی۔ حضرت خالد بن ولید اس قدر ناڈر اور بہادر تھے کہ ہر جنگ میں پوری دلیری اور بھرپور طاقت سے میدان میں اترتے تھے، اور دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی اس دور میں حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلوار کے نام سے مشہور تھے۔ مکہ فتح ہونے کے کچھ دنوں کے بعد آپ نے حضرت خالد بن ولید کو پیغام بھجوایا کہ وہ وادی نخلا کی طرف جائیں اور وہاں موجود 3 جھاؤں والے درخت کو ڈھونڈیں، اور اس میں سے پہلے 3 والے درخت کو کاٹ دیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید وادی نخلا پہنچتے ہی 3 جھاؤں والے درخت کو ڈھونڈتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے والے درخت کو کاٹ دیتے ہیں۔ اس کام کو پورا کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جب تم نے اس پہلے درخت کو کاٹا تھا تو کیا تمہیں وہاں کچھ دکھائی دیا، یا کوئی ایسی بات ہوئی جو تمہیں غیر مناسب لگی ہو؟
تو حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تو اس وقت کچھ بھی ظاہر نہ ہوا۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ تم واپس جاؤ اور اسی 3 جھاؤں والے درخت میں سے دوسرے درخت کو کاٹ آؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت خالد بن ولید واپس وادی نخلا میں گئے اور اس کے دوسرے درخت کو بھی کاٹ دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید دوسرے درخت کو بھی کاٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پھر وہی سوال کیا کہ جب تم نے دوسرا درخت کاٹا تو کیا تمہیں کوئی آواز آئی یا تم نے وہاں پر کسی کو دیکھا؟ لیکن اس بار بھی حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ آقائے دو جہاں، میں نے وہاں کچھ بھی محسوس نہیں کیا، بس آپ کا حکم تھا، اس لیے جھاؤں والے دوسرے درخت کو کاٹ کر فوراً آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ اب پھر دوبارہ واپس جاؤ اور اس درخت کا تیسرا حصہ بھی کاٹ آؤ۔ اسی وقت حضرت خالد بن ولید وادی نخلا میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شیطان عورت وہاں کھڑی ہے، جس نے اپنے بال پھیلائے ہوئے ہیں اور وہ غصے میں اپنے دانت پیس رہی ہے، اور اس شیطان عورت کے پیچھے عزا دیوی مندر کا محافظ بھی آ رہا ہے، اس کا نام دبیہ تھا۔ جب وادی نخلا کے محافظ دبیہ نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو اس شیطان عورت سے کہنے لگا کہ اے عزا، خالد پر ایسا حملہ کرو اور اسے یہیں پر شکست دے دو، کیونکہ اگر آج تم نے اسے قتل نہ کیا تو یہ تمہیں بہت بری طرح شکست دے گا، اس لیے اس کے وار سے نہ ڈرنا اور اس کو یہیں پر قتل کر دینا۔ جب حضرت خالد بن ولید نے ان کی یہ باتیں سنی تو عزا سے کہنے لگے کہ میں تجھے پاک نہیں مانتا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی ذات نے تجھے ذلیل کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہی حضرت خالد بن ولید نے عزا پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ آپ کے وار کرتے ہی عزا جل کر راکھ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے اس 3 جھاؤں والے درخت کو بھی کاٹ دیا تاکہ بری طرح سے جو اس کے اثرات پھیلے ہوئے ہیں وہ تمام ختم ہو جائیں، اور مندر کے محافظ دبیہ کو بھی قتل کر دیا، اور وہ برائی ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو گئی۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے واپس جا کر تمام واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ نے فرمایا یہ عزا تھی، اب آئندہ عربوں میں کوئی عزا نہ ہوگی اور نہ ہی اس کی عبادت کی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی اسلامی، معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔